بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ جی اردو کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان سفیان شاہد، اسلامی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے اور تمام نجی سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ بہت سی شخصیات موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جناب ارشد صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی قابل احترام جناب عثمان نشاط صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ اس محفل میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ میاں عمر صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت انہوں نے جوائن کیا ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ میاں محمد عبداللہ، جو کہ ہمارے لیے اسپیشلی انہوں نے یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے یوم کشمیر، 19 جون 1947 اور 5 فروری 2018، تقریباً 71 سال بیت گئے۔ کشمیر میں امن کی فضا قائم نہ ہو سکی، روز کئی معصوم جانیں لقمہ اجل بن رہی ہیں، مگر انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ خاموش ہیں، کوئی ان کی آہ پکار نہیں سنتا۔ یہ ہماری ہے، یہ ہماری جو آہ پکار ہے، یہ بھی ان تمام لوگوں کی طرح ہماری صدائیں جو ہیں وہ دب جائیں گی، لیکن ہمارا جو مشن ہے، ہم اس مشن کو انشاءاللہ ایک دن پایا تکمیل تک ضرور پہنچائیں گے۔ ایک خوبصورت غزل جو ہے ان کے نام کرتا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ کوئی آواز آپ اٹھائے کہ کشمیر جل رہا ہے، کوئی آواز آپ اٹھائے کہ کشمیر جل رہا ہے، کوئی انصاف اب دلائے کہ کشمیر جل رہا ہے۔ ہر فرد ہے پریشان بے چین دل شکستہ، ہر فرد ہے پریشان بے چین دل شکستہ، کوئی مرہم انہیں لگائے کہ کشمیر جل رہا ہے۔ ماؤں کی گود سونی ہر باپ تڑپ رہا ہے، ماؤں کی گود سونی ہر باپ تڑپ رہا ہے، کوئی ان کی سن لے ہائے کہ کشمیر جل رہا ہے۔ ظالم ہے سینہ تانی، ظالم ہے سینہ تانی مظلوم بے سہارا، کوئی ظلم اب مٹائے کہ کشمیر جل رہا ہے۔ دن میں بھی ہے اندھیرا، دن میں بھی ہے اندھیرا، خورشید بھی ہے بے نور، دن میں بھی ہے اندھیرا، خورشید بھی ہے بے نور، کوئی شمع بن کے آئے کہ کشمیر جل رہا ہے۔ اب میں دعوت دوں گا جناب ارسلان نشاط کو کہ وہ یوم کشمیر پر لکھے ہوئے اپنے کلام کو پیش کریں۔ جناب ارسلان نشاط صاحب۔ میرے تمام ساتھیوں کو اور سامعین کرام کو میں سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ یوم کشمیر سب کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ تو ویسے میں کلام جو لکھتا ہوں وہ تو سامعین کو، میرے احباب کو پتہ ہے کہ میں عشق کا کلام لکھتا ہوں، میں شاعر عشق ہوں، لیکن یہ جو درد ہے نا، یہ دن ہے جو خاص دن ہے، جس طرح یوم کشمیر ہے، ماں کا دن ہے، ان پہ مزدور یہ ہے، اس پہ لکھنا میں اپنے لیے خوشی سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ لکھوں، کہ دردوں کو لکھوں، جس طرح جو ظلم ہو رہے ہیں ظلمت کو لکھوں گا۔ تو جی اب یہ میں نے کلام لکھا ہے، کلام کشمیر لکھا ہے میں نے، تو یہ میں نے احباب نے بھی مجھے کہا، میرا بھی دل چاہا کہ میں لکھوں، تو میں پیش کروں گا۔ یوم کشمیر رو رو کر کہتا ہے، قوم کشمیر کو بچایا جائے، خون کشمیر انگلیوں پہ رنگ کے، خون کشمیر انگلیوں پہ رنگ کے، اپنے سوئے ضمیر کو جگایا جائے۔ مسلمانوں اب ظلمت سے بڑھ کر اور دکھ درد بھی بھلا کیا ہوگا، مسلمانوں اب ظلمت سے بڑھ کر اور دکھ درد بھی بھلا کیا ہوگا، بادشاہ وزیر حرام خور نکلے تو مسئلہ کسی فقیر کو بتایا جائے۔ یوم کشمیر رو رو کر کہتا ہے، قوم کشمیر کو بچایا جائے۔
اپنی ماں بہن بیٹیوں کو دہاتی درندوں سے بچانا ہے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو دہاتی درندوں سے بچانا ہے۔ پاکستان کا ہے حصہ، پاک کشمیر پوری دنیا میں اس لکیر کو سرعام سنایا جائے۔ یوم کشمیر رو رو کر کہتا ہے، قوم کشمیر کو بچایا جائے۔ کب سے خوابوں میں صوفی بھائی، کب سے خوابوں میں لوح مظلوم اپنے قدموں میں دیکھتا ہوں، کب سے خوابوں میں لوح مظلوم اپنے قدموں میں دیکھتا ہوں۔ خدایا مجھے ان خونی خوابوں کی ذرا تفسیر کو سمجھایا جائے۔ یوم کشمیر رو رو کر کہتا ہے، قوم کشمیر کو بچایا جائے۔ آخر کب تک مظلوم جانوں کی آہیں پکار ہمیں سننی پڑے گی؟ آخر کب تک مظلوم جانوں کی آہیں پکار ہمیں سننی پڑے گی؟ اب تو آئینہ کشمیر ان انسانی حقائق کی تنظیم کو دکھایا جائے۔ یوم کشمیر رو رو کر کہتا ہے، قوم کشمیر کو بچایا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ تب جائیں گی صوفی بھائی، عبداللہ بھائی، ارشد بھائی، عمر بھائی، ہم جانتے ہیں کہ تب جائیں گی اوروں کی طرح صدائیں ہماری، ہم جانتے ہیں کہ تب جائیں گی اوروں کی طرح صدائیں ہماری۔ عرش فرش بھی جھوم اٹھے، کچھ اس طرح سے کشمیریوں کی تقدیر کو سلجھایا جائے۔ یوم کشمیر رو رو کر کہتا ہے، قوم کشمیر کو بچایا جائے۔ حاضرین محترم، اب یہ میرا آخری کلام کا مقطع ہوگا، توجہ چاہوں گا، سامنے کام کی توجہ چاہوں گا۔ نشاد تو اب ظلمت کشمیر لکھ کر، نشاد تو اب ظلمت کشمیر لکھ کر آہوں سے نڈھال ہو رہا ہے۔ نشاد تو اب ظلمت کشمیر لکھ کر آہوں سے نڈھال ہو رہا ہے۔ صوفی بھائی اس کلام کشمیر کو خدایا ملک امیر تک پہنچایا جائے۔ یوم کشمیر رو رو کر کہتا ہے، قوم کشمیر کو بچایا جائے۔ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام جو کہ نشاد صاحب نے ہمیں سنایا۔ سستا ہے بہت سستا ہے خون وہاں، سستا ہے بہت سستا ہے خون وہاں، ایک بستی ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ 5 فروری کو ہم کشمیر ڈے منا رہے ہوتے ہیں، یہ اس لیے ہی رہ گیا ہے کہ ہم اس کی چھٹی مناتے ہیں۔ وہاں پہ لوگ اپنے امن اور سلامتی کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ہم یہاں پر بیٹھے آرام کی چھٹی آرام سے منا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ ان کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں، عزتیں پامال ہو رہی ہیں، لیکن ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کیوں خدایا کیوں نہیں وہ دیکھتے؟ کیا انسانوں کے ساتھ اتنا ہی ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ میں تمام
دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدایا اپنے ضمیر کو جگاؤ اور دیکھو کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بھارتی دعویٰ کرتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ان کی ریاست ہے، میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، وہ 1956 اور 55 کے جو اخبارات ہیں وہ دکھا کے کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے اس کی حد بندی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ دکھائی گئی تھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر زبردستی آپ کسی چیز پہ حکومت کر لو تو وجود تو حاصل ہو جاتا ہے، وجود تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن دل پہ راج نہیں کیا جا سکتا۔ اب کشمیریوں پہ وہ دلوں پہ راج نہیں کر سکتے، ان کے وجود کو تو انہوں نے حاصل کر لیا ہے لیکن ان کے دلوں پہ راج نہیں کر سکے، ان کے دل جو ہے وہ پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں۔ میں ایک غزل پیش کرنا چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں کہ کوئی غزل نہ پہنچے تجھے وطن میرے، کوئی غزل نہ پہنچے تجھے وطن میرے، خزاں قریب نہ آئے تیرے چمن میرے، تیرے ہی دم سے میری روح میں ہے موج، تیرے ہی دم سے ہے میری روح میں موج، تجھے خراش بھی نہ آئے اے بدن میرے، چمک رہے ہیں تیرے نام کی ثبات سے، چمک رہے ہیں تیرے نام کی ثبات سے، یہ میرے سارے تخیل یہ سب سخن میرے، نگر نگر تجھے آباد دیکھنا چاہوں، نگر نگر تجھے آباد دیکھنا چاہوں، قدم قدم تیری تعمیر میں جدن میں۔ اور اس قوم کی بیٹی جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی، تو آج ہم ان سے ایک نعرہ سنیں گے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کے بچے بچے کے دل میں جو ہے اس ملک کے لیے جو محبت موجود ہے، چلیں آئے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آج کی محفل کو اختتام پذیر کروں گا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری آواز پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچ جائے اور وہ کشمیر کے حق میں متحد ہو جائیں اور کشمیر کے باسیوں کو ظلم و ستم سے نجات مل جائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔